وہ اپنے کندھے پر شال چھٹکتا گارڈن میں داخل ہوا۔ ٹھنڈ کے تیز تپیڑے نے اس کے مغرور خوبصورت چہرے کو سرخ کیا تھا۔ وہ اپنی شال سے اپنا چہرہ صاف کرتے تیزی سے گارڈن میں ٹہلنے لگا۔ دل میں اتنی بے چینی بھری ہوئی تھی کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا کسی کو دیکھنے کو، نہ کسی سے ملنے کو۔ اپنے وجود پر پہنی اس شیروانی کو دل کر رہا تھا نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ زبردستی اس کی شادی اس سے کروا تو دی تھی، مگر وہ اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے طور پر وہ کیا کرتا؟ وہ اپنے سرخ ہوتے چہرے کو مسلتا دوبارہ سے ٹہلنے لگا۔ بے چین دل اب بھی بے چین ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ جیب سے سگریٹ نکالتا اس کو سلگاتے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اس وقت اس کا دل بری طرح جل رہا تھا۔ یہ سگریٹ ہی اس کے دل کو اس وقت پرسکون کر سکتی تھی، مگر اگر یہ سگریٹ اس کے دل کو پرسکون کر بھی رہی تھی تب بھی اس کے کلیجے کو جلا رہی تھی۔ وہ اپنے منہ کے زاویے بگاڑتا، سگریٹ کو زمین پر پھینکتے اس کو اپنے بوٹوں تلے مسل گیا تھا۔ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل عجیب ہی کشمکش کا شکار تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے بالوں کو پکڑ کر چلا اٹھا۔ کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا تھا اس کے گھر والوں نے؟ لڑکیوں کے ساتھ تو لوگ زبردستی کرتے ہی تھے، وہ لڑکا تھا اس کے ساتھ بھی زبردستی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اس وقت زخمی ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا ساری دنیا کو برباد کر کے رکھ دے۔ اس سے اس کی محبوب عورت چھن گئی تھی، پھر بھی کسی نے اس کا دل کا خیال نہیں کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے گنہگاروں کا وہ کبھی بھی چہرہ نہ دیکھے۔ اس کی دادی نے بلیک میل کر کے اس سے یہ شادی کروائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے۔ سوچ رہا تھا، دل مزید بے چین ہو رہا تھا۔ اپنے بائیں حصے کو مسلتا تیزی سے آگے پیچھے ہونے لگا۔ دادی جان جو شاید آدھی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، اس کو گارڈن میں دیکھتے ہی ان کی بھویں تن گئی۔ وہ جگ کو سائڈ پہ رکھتی تیزی سے گارڈن کے اندر آئی تھی۔ سالم شہاب جو اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے گارڈن میں ٹہل رہا تھا، اپنی دادی کو اپنے پاس آتے دیکھ بوکھلا کر رہ گیا۔ دادی اس کے قریب آ کر رکتی، اپنی سرخ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا گئی۔ سالم تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھویں چکا کر سخت لہجے میں بولی۔ سالم خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں، دیتا کیا؟ سالم کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے، تمہاری نو عمر بیوی پچھلے 3 گھنٹے سے تمہارے کمرے میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تم ہو کے یہاں کھڑے ہو، تمہیں ذرا بھی اپنی بیوی کا خیال نہیں ہے سالم؟ وہ ندامت بھرے لہجے میں کہتی، اس کو بھی شرمندہ کر گئی۔ دادی جان مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اسی لیے میں اندر نہیں جا رہا۔ وہ بیچارہ سا منہ بناتا دادی جان کو مزید غصہ دلا گیا۔ اچھا ایسا کیا ہو گیا ہے؟ چہرے سے تو تم بالکل مجھے ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو۔ میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں سالم، فضول ٹائم برباد مت کرو۔ تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں وہ جو لوگوں کا دل دکھا کر بددعائیں سمیٹتے ہیں۔ تم نے ایک بار بھی اس کے بارے میں سوچا؟ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اندر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، کتنا وہ تھکی ہوگی۔ تم اتنا تو خیال کر لیتے۔ دادی جان پلیز، یہ شادی میری مرضی کی نہیں ہے، تمہاری مرضی کی ہے یا نہیں اس کو یہ بات نہیں معلوم۔ اس کی شادی جیسی بھی ہے یہ اس کی پہلی شادی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تمہاری پہلی شادی نہیں ہے، اس کی پہلی شادی ہے، اور اس چیز کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور شاید تم بھول گئے ہو سالم کہ یہ شادی کیوں کروائی گئی ہے۔ دادی جان کے کہنے پر وہ نظریں چرا گیا۔ سالم مجھے اسی سال اس گھر کا، اس جائیداد کا وارث چاہیے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر اب کی بار تم نے میری بات آئی گئی کی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ اس کو انگلی اٹھا کر وارن کر گئی۔ وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گیا۔ یہ کیسی فرمائش تھی جو اس کی دادی اس سے کر رہی تھی؟ اولاد تو اللہ کی دین تھی نا، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر وہ کر ہی کیا سکتا تھا۔ اب کمرے میں جاؤ سالم، اور میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا رویہ رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دادی جان میرے بجائے آپ اس سے شادی کر لیتی، وہ تیز لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے دادی جان کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو 1000 گالی دیتا چپ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے دادی جان آپ جائیں، میں اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا، وہ ان کو تسلی دیتا خود تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ واقعی اس کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کچھ پھول اس کے پیروں کے نیچے آئے تھے۔ وہ ناپسندیدہ نظروں سے ان پھولوں کو دیکھتا اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ دادی جان کا غصہ دروازے پر نکالنا نہ بھولا تھا۔ دھاڑ کی آواز سنتے بستر پر سوئی ماہین جھٹکا کھا کر اٹھی۔ ہلچل پر سالم شہاب نے مڑ کر بستر کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ اپنا گھونگھٹ سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ ان سب چاؤں چونچلوں میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، مگر چلو دادی جی کے کہنے کے مطابق میڈم جی کی پہلی شادی تھی، یہ سب کرنا ان کا بنتا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا،
گہری گہری سانسیں لیتا کھڑکی کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس کو اس وقت آکسیجن کی سخت ضرورت تھی، نہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ دادی جی کے کہنے کے مطابق وہ اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ ضرور اس کے ساتھ وہ سب کرتا جو دادی جان سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ کھڑکی کے پٹ پر جمائے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام گیا تھا۔ سبز رگوں نے اس کے پورے ہاتھ کو کور کر دیا تھا، غصے سے اس کی نسیں ابھری ہوئی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتا اپنے غصے پر قابو پانے لگا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اپنے پیچھے سے چھن چھن کی آواز سنتے ہی وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ ایسا ساؤنڈ تھا جو اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اس نازک لمس پر وہ جھٹکا کھا کر مڑا۔ وہ ٹھیک اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتا، اپنے چہرے کو مسل رہا تھا۔ وہ اپنے گھونگھٹ کو پکڑے مزید نیچے کر گئی۔ اس کی یہ حرکت اس وقت سالم کو سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس سے ہی پردہ کر رہی تھی۔ وہ غصے سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی معصوم آواز سنتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے اور بھی کچھ کہنے کے منتظر تھا۔ بولے نا ہمارا دلبر جانی، کیوں آپ ہمارے پاس نہیں آ رہا؟ اس کے اس خوبصورت نام پر وہ باقاعدہ سرخ پڑا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شرما رہا تھا۔ دلبر جانی، ہم آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، ہم کو جواب تو دیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا آپ؟ اس کی بیوی تھوڑی بہت نہیں اچھی خاصی جلد باز تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس آؤں؟ وہ اپنے لبوں کو سکیڑے دھیمے لہجے میں اس سے سوال کرنے لگا۔ آہو دلبر جانی، ہم تو چاہے گا کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ اصل میں ہمارا پہلا شادی ہے نا، ہم پہلی بار دلہن بنا ہے۔ ہم چاہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم کو دیکھیں، ہماری تعریف کریں، پھر وہ جو منہ دیکھ کر وہ جو گفٹ دیتے ہیں وہ ہمیں گفٹ دیں، پھر اس کے بعد ہمارا بچہ پیدا ہو۔ وہ محظوظ انداز میں اس کی بات سنتا آخر میں مزید سرخ ہو گیا۔ وہ شوہر ہو کر اس کو سرخ نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ بیوی ہو کر اس کو اچھے سے سرخ کر رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش دل میں زور پکڑنے لگی تھی۔ تم سے بچے والی بات کس نے کہی؟ وہ اپنی بھویں اچکاتا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ آپ کی دادی ہے نا، روبینہ بیگم، وہ ابھی 1 گھنٹہ ہمارے پاس بیٹھ کر گیا ہے اور ہم کو کہہ کر گیا ہے کہ پہلے ہی سال ہم کو ایک بیٹا پیدا کرنا ہے، اور ہم کو خود بھی بچہ بہت پسند ہے، اسی لیے ہم چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا اسی سال ہو۔ دادی جان کا نام سنتے ہی وہ اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتا رخ موڑ گیا۔ مطلب واقعی اس کی دادی سدھرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کو کہہ تو چکی تھی، پھر اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو اس وقت اپنی دادی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ تم جا کر وہاں بیٹھو، فضول باتیں کروا لو بس۔ دادی جان بھی نہ، کیا ضرورت تھی اس سے کہنے کی کہ وہ کھڑکی پر مکہ مارتے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر وہ نازک وجود لرز کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو کچھ اور کہتا، وہ اس کے سینے سے لگتی اپنے ہاتھ سختی سے اس کی پشت پر باندھ گئی۔ ہم پر غصہ مت کریں دلبر جانی، دادی جان نے ہم کو کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو پہلے ہی سال ایک بیٹا دے دیں تو آپ ہمارا داخلہ شہر کے کالج میں کرائے گا، آپ ہمیں آگے بڑھائے گا، اسی لیے ہم آپ کو ایک بیٹا تو کیا 2 بیٹے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بات پر وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ سامنے کھڑا نازک وجود باتوں سے معصوم نہیں بہت معصوم لگ رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے دوبارہ سے کھڑکی کی جانب رخ موڑ گیا۔ 20 سال کی لڑکیاں کم از کم اتنی معصوم تو نہیں ہوتی جتنی وہ تھی۔ اچھی خاصی سمجھدار لڑکیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی تو۔ وہ اپنے چہرے کو مسلتا گہری سوچ میں ڈوبا کہ تب بھی وہ اس کو دوبارہ سے ہوش میں لے آئی تھی۔ چلے نا دلبر جانی، ہم کو آگے پڑھنا ہے، اس کے لیے ہم کو آپ کو بیٹا دینا ہی ہوگا۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ گھسیٹتی بستر کی جانب لے جانے لگی۔ اس کی اس حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی تھی، شاید سمجھتی تو یہ کبھی نہ کرتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو مزید گھسیٹتی، وہ جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ گود میں اٹھانے سے اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے پر گرتا اس کے لبوں کی سائڈ سے ہٹ گیا۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتا اپنے لب کاٹ کر رہ گیا۔ چہرہ دیکھنے کی خواہش دل میں مزید زور پکڑنے لگی۔ وہ بستر کی جانب آتا، اس کو نرمی سے بستر پر بٹھاتے خود اس کے برابر بیٹھا۔ میڈم جی اب اپنا گھونگھٹ دوبارہ سے ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس کو یہ کرتے دیکھ وہ آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ میڈم جی کو تحفہ چاہیے تھا، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ بستر پر آرام سے بیٹھتی، اب اپنے لہنگے کو سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کی حرکتیں دیکھتا اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا۔ کیا بولے اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا۔ آہو دلبر جانی، اب میں تیار ہوں آپ کو بیٹا دینے کے لیے، مگر اس سے پہلے دادی جان نے کہا تھا کہ آپ مجھے منہ دیکھ کر گفٹ دیں گے، مگر آپ نے تو اب تک مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اس کے لہجے میں مایوسی بول رہی تھی۔ وہ اس کا مایوس کن لہجہ سنتا
خود بھی مایوس ہو گیا۔ یہ بولتی چہچہاتی چڑیا اس کو اچھی لگ رہی تھی۔ آپ نے مجھے اپنا منہ بھی کب دکھایا جو میں آپ کو منہ دیکھ کر تحفہ دوں؟ وہ بھی دھیمے لہجے میں بولا۔ ارے تو دلبر جانی، دادی جان نے کہا تھا آپ خود ہی ہمارا دوپٹہ ہٹا کر ہمارا چہرہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ بول کر ہمارے گال پر ایک کس دے کر آپ ہمارے کو گفٹ دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایک تو یہ اس کی دادی جان نہایت ہی کوئی بے شرمی کا مظاہرہ کر گئی تھی، اس کی معصوم سی بیوی کو اچھا خاصا بے شرم بنا کر چلی گئی تھی۔ اب اٹھا بھی دے ہمارا گھونگھٹ دلبر جانی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک تو آپ آیا نہیں اور آ کر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں شکوہ محسوس ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی جانب بڑھا گیا تھا۔ نرمی سے اس کے گھونگھٹ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ریشمی گھونگھٹ کو پلٹ گیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا نظارہ تھا! اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھٹی تھی۔ سامنے بیٹھا وجود نہایت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی جو کوئی بھی دیکھتا منہ سے ماشاءاللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی ساکیت و سامت اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، سیاہ خوبصورت کمر سے بھی نیچے آتے بال جو بھی کھلے اپنی درشن کروا رہے تھے، ستوا کھڑی ناک، بھرے بھرے گال اور گلابی بھنچے ہوئے لب۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ پرکشش چیز تھی وہ تھی اس کے ڈمپل، جو اس کے مسکرانے سے اس کے دونوں گالوں پر آئے تھے۔ پہلی بار کسی کے ڈمپل اس کو اتنے پیارے لگے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا، جبکہ ماہین یوں مسکرا رہی تھی جیسے اس نے پاکستان دوبارہ سے آزاد کروا لیا ہو۔ اس کی مسکراہٹ کو وہ سمجھ نہ پایا۔ دے بھی دے دلبر جانی، ہمارا چہرہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اب بھی گفٹ نہیں دیں گے۔ اس کی بات پر وہ بنا کچھ کہے کھڑا ہوا۔ میڈم جی کو تحفہ دے کر وہ فرصت سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تحفے دیے بغیر تو وہ کوئی بات کرنے دے ہی کب رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ نہ سمجھی سا اس کی جانب مڑتا اس کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہوا۔ دادی جان نے کہا تھا کہ آپ ہمارے گال پر کس بھی دے گا اور یہاں بھی ایک کس دے گا۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ چہرے سے تو وہ بے تحاشا چھوٹی لگ رہی تھی، مگر حرکتیں بڑوں والی ہی تھی۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھتا تیزی سے الماری کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھی وہ مسکرا دی تھی۔ دل ہاتھوں میں دھڑک رہا تھا۔ الماری سے ایک سیاہ کلر کا کیس نکالتے وہ اس کی جانب آتا اس کے برابر بیٹھا۔ ماہین کی پرجوش نظریں اس سیاہ کیس سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک خوبصورت سا بریسلٹ نکالتا اس کی ہتھیلی میں پہنا گیا تھا۔ ماہین وہ بریسلٹ دیکھتی اس کے ہاتھ پکڑتی چوم گئی۔ بہت پیارا ہے دلبر جانی، بالکل آپ کی طرح۔ وہ اس کے چہرہ دیکھتی اس کی بھی تعریف کر گئی۔ وہ سرخ پڑتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلیں اب بیٹا پیدا کرتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کو الگ کر گیا۔ وہ 20 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ کوئی بات تو تھی جو اس کی دادی جان نے اسے چھپائی تھی۔ وہ لب بھینچتا اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جما گیا۔ کیا اس کی دادی جان نے اس سے جھوٹ بولا ہوا تھا؟ تو واقعی اس دفعہ دادی جان کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ آپ اس وقت یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ماہین نے بھی ہاتھ کے ہاتھ سوال کیا تھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ اب کی دفعہ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کا سخت لہجہ سن ماہین ڈر گئی تھی۔ اس کو ڈرتے دیکھ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ یہی اچھا ٹائم تھا سب کچھ پوچھنے کا، ورنہ ڈر نہیں رہی تھی، اس کو ڈرا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا عمر ہے تمہاری؟ 13 سال، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے چلاتا کھڑا ہوا۔ کتنے سال کی ہو تم؟ پھر سے بتاؤ۔ 13 سال۔ اب کی دفعہ بھی اس کا جواب وہی رہا تھا۔ سالم شہاب کا دل کیا کہ وہ پوری حویلی کو آگ لگا دے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! اس کی دادی اتنی بڑی چال چلیں گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ ایک وارث کے لیے اس کی دادی نے اتنا کچھ کر دیا۔ وہ اپنے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو مسلنے لگا۔ ایک تو وہ حمیرہ کے جانے کے بعد شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، دادی جان کے زبردستی کرنے پر مان گیا، مگر پھر دادی جان نے اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ وہ بے یقین ہوا تھا۔ اس کی دادی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو سمجھ نہیں آیا۔ نکاح نامے میں اس کی عمر 20 لکھی ہوئی تھی۔ وہ مطمئن تھا اتنی بڑی لڑکیاں شادی کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، مگر 13 سال! وہ معصوم وجود کو دیکھتا گہری گہری سانس لیتے اپنے غصے پر قابو پانے لگا، جبکہ ماہین اب بھی نہ سمجھی سے ٹکڑ ٹکڑ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے سرخ چہرے کو مسلتا تیزی سے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ اس کی دادی اس کے ساتھ یہ کریں گی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔
وہ تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، صرف اور صرف دادی جان کی خواہش پر اس نے یہ شادی کی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی اس کی دادی نے اس کے ساتھ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اس وقت اس کا دل بے تحاشا دکھ رہا تھا۔ وہ اس معصوم کا چہرہ دیکھتے ہی اپنا رخ موڑ گیا۔ جس چیز کے لیے وہ بار بار بول رہی تھی، کیا وہ اس چیز کے قابل بھی ہوئی تھی؟ کیا ہو گیا دلبر جانی، آپ ہم سے بات نہیں کر رہا؟ اس کی معصوم آواز پر وہ گہری سانس لیتا اس کے برابر جا کر بیٹھا۔ چہرہ اب بھی سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ دبائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ بھی بولتی، وہ پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، ماہین معصومیت سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ دلبر جانی، آپ کی اماں نے ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو اور ان کو بیٹا دے دے گا تو آپ ہمارا داخلہ کروا دے گا کالج میں۔ آپ کرواؤ گے نا؟ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ گھر میں ابا نے پڑھنے نہیں دیا، مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا۔ میری یہ شادی صرف اور صرف اسی لیے کی ہے کہ میں پڑھ سکوں۔ وہ چہرہ جھکائے معصومیت سے بولی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ معصوم تھی۔ صرف اور صرف پڑھائی کے چکر میں وہ بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ یہ بات ابھی اس کو معلوم نہیں تھی۔ تم کو معلوم بھی ہے کہ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ لب بھینچے تیز آواز میں بولا۔ اس کے سوال پر وہ ہونٹوں کو معصومیت سے بھینچتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے معلوم تو نہیں ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ جب اماں سب سو جائیں تو فرشتے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر بیٹا ہو جاتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ اس کی بات پر وہ منہ پھیرتے مسکرا گیا۔ ایک لمحے کے اندر اندر وہ اس کا غصہ ختم کر چکی تھی۔ کیا چیز تھی نا یار وہ! اس کو اس پر افسوس بھی آیا۔ بچپن کن کن چیزوں کی نظر ہو جانا تھا نا اب، مگر نہیں، وہ اوروں کی طرح نہیں تھا۔ تو پھر فرشتوں کو بولو دعا کرے کہ ہمارا اچھا سا پیارا سا بیٹا ہو جائے۔ جی میں نے ابھی سے ہی بول دیا ہے، بلکہ میں شادی سے پہلے سے ہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے بہت پیارا سا ایک بیٹا دے، بالکل آپ جیسا، پیارا اور لمبا۔ اس کی بات پر ایک دفعہ پھر وہ مسکراہٹ نہ روک پایا۔ اس کو مسکراتے دیکھ وہ سرخ ہوئی تھی۔ آپ مسکراتے بھی بہت پیارا ہے دلبر جانی، تم بھی بہت پیارا ہنستی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتا بولا۔ ہے نا، امی بھی مجھے یہی کہتی تھی۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تم تھک گئی ہو نا، چلو اٹھو، جا کر یہ کپڑے چینج کرو، پھر اس کے بعد تم اور میں ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اور ہمارا پیارا بیٹا، ابھی بیٹے کو چھوڑو، تمہیں تو پال لوں، وہ ہلکے لہجے میں کہتا۔ اس کو کھڑا کر گیا۔ جاؤ، جا کر فٹافٹ سے کپڑے چینج کر لو، پھر اس کے بعد ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگ گئی۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا پھیل کر بستر پر لیٹا تھا۔ اف اللہ، یہ تو سمجھے گی نہیں، اور میڈم کو ابھی سے ہی بچے کی پڑ گئی ہے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا مسکرائے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کی یہ ناپسندیدہ شادی پسندیدہ ہو چکی تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اپنی شرارتی حرکتوں سے وہ اس کا دل جیت رہی تھی۔ دادی نے اس کے لیے یہ فیصلہ صحیح کیا تھا، مگر اس کے ساتھ جو جھوٹ بولا تھا اس کے لیے وہ اپنی دادی سے سخت ناراض تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ چینج کرتی باہر آئی تھی۔ اس کے بھیگے بال دیکھتے وہ گھبراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ارے پاگل لڑکی، تم نے شاور لے لیا؟ اس کی بات پر وہ چھینکتی ہوئی اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ جی، وہ اصل میں مجھے رات میں نہا کر سونے کی عادت ہے، وہ دوبارہ سے چھینک مارتے تیز لہجے میں بولی۔ ارے پاگل لڑکی، اتنی سردی ہے، تم نے نہایا کیوں؟ وہ ٹاول اٹھاتا اس کے بالوں کو سکھانے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس کے بالوں کو تھوڑا تھوڑا سکھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا، اب مجھے بتاؤ، کیا تمہیں کھانا کھانا ہے؟ جی، ہم نے شادی میں کھانا نہیں کھایا تھا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ لب چباتے بیچارہ سا منہ بنا کر بولی۔ اچھا تم بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ وہ بھوک سے بلکتی کھانے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کو دیکھ سالم سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی اچھی خاصی بھوکی تھی۔ سوری، تھوڑا سا کھانا گرم کرنے میں ٹائم لگ گیا، مگر یہ کہ اب یہ اچھے سے گرم ہو گیا، اب تم کھا سکتی ہو۔ وہ اس کو پلیٹ میں کھانا نکال کر دیتا ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی۔ نہیں نہیں، تم کھاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ مایوس سے ہوتی اپنی پلیٹ سائڈ پہ رکھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ وہ اس کا مایوس منہ دیکھتا کھڑا ہوا۔ میری سہیلیاں تو کہتی تھی کہ جب میری شادی ہو جائے گی میرا شوہر میری ہی پلیٹ میں کھانا کھائے گا، مگر آپ میری پلیٹ تو کیا، اپنی پلیٹ میں بھی کھانا نہیں کھا رہے۔ میں بھی نہیں کھا رہی اب۔ میری سہیلیاں کہتی تھی جب شوہر کھانا نہ کھائے تو تم بھی نہ کھانا۔ وہ لب بھینچتی پیچھے ہو گئی۔ اس کی بات پر وہ کھسکتا آگے آیا تھا۔ اپنی سہیلیوں کو بتا دینا کہ تمہارے شوہر نے تمہاری پلیٹ میں کھانا کھایا تھا۔ وہ اس کی پلیٹ میں مزید چاول ڈالتا ایک سپون بھر کر اپنے منہ میں ڈال گیا۔ ماہر مسکراتے ہوئے آگے آ کر بیٹھی۔ وہ بھی مسکراتے اب سپون بھرتا اس کے منہ میں ڈال گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کو کھانا کھلاتے کھلاتے
وہ خود بھی کھا رہا تھا۔ کھانا مکمل کرنے کے بعد وہ اس کے گلاس میں جوس ڈالتا ٹرے لے کر کھڑا ہوا تھا۔ تم یہ جوس پیو، تب تک میں یہ برتن رکھ کر آتا ہوں۔ وہ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی جوس پینے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں واپس آیا تھا۔ تب تک وہ اپنے بالوں کو بنا چکی تھی۔ لمبے کھلے بال اب ایک چٹیا کی صورت میں کندھے پر پڑے تھے۔ اس کو کمرے سے جانے پر افسوس ہوا۔ اگر وہ کمرے سے نہ جاتا تو اس کو کبھی بھی بال باندھنے کی اجازت نہ دیتا۔ اس کے بال اس کو بہت پسند آئے تھے۔ اتنے لمبے بال وہ بھی اتنی چھوٹی لڑکی کے اس نے آج پہلی بار دیکھے تھے۔ بال کیوں باندھ لیے؟ وہ نارمل لہجے میں پوچھتا۔ اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ ویسے ہی سونا تھا نا، بس اسی لیے۔ اچھا چلو پھر لیٹو، سوئی کیوں نہیں اب تک؟ وہ بیٹا، ہمارا بیٹا۔ ارے یار چھوڑو ابھی بیٹے کو، مگر مجھے شہر والے کالج میں لگنا تھا۔ وہ بولتے بولتے روحان سی ہو گئی۔ وہ شخص اس کو شہر والے کالج میں داخلہ کروائے گا یا نہیں، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ چھوڑو تم ہمارے بیٹے کو، ابھی تم سو جاؤ۔ کل صبح اٹھ کر پہلی فرصت میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، پھر وہاں جا کر میں سب سے پہلے تمہارا داخلہ کرواؤں گا۔ اب بتاؤ، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کو تنگ کرتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑس گیا۔ اس کی بات سنتے وہ بے یقین ہوئی تھی۔ کیا آپ بیٹے کے بغیر ہی مجھے کالج لگا دیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں، پہلے تم بہت سارا پڑھ لو اور بڑی ہو جاؤ، پھر ہم ایک نہیں بہت سارے بچے لے کر آئیں گے۔ وہ نرمی سے اس کو تکیے پر لیٹا تھا، خود بھی اپنی جگہ پر لیٹا۔ اس کی بات پر سرخ ہوتی اپنی انگلیوں کو مسلنے لگی۔ اس شخص سے اسے یہ امید نہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہارا دلبر جانی ہوں۔ اچھا تو ہوں گا۔ اس کی بات پر وہ مزید سرخ ہوئی۔ اچھا، تم سے ایک بات پوچھوں؟ سالم مسکراتے ہوئے اس کے بہت پاس آ گیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ہی تکیے پر لیٹے تھے، ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ جی پوچھیں۔ تم نے میرا اتنا پیارا نام کس سے پوچھ کر رکھا؟ کون سا نام؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ارے یہی دلبر جانی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ارے یہ ایک بہت اچھا ڈرامہ آتا تھا، اس میں جو ہیروئن تھی وہ اپنے ہیرو کو دلبر جانی کہتی تھی کیونکہ وہ بہت پیارا تھا۔ آپ بھی بہت پیارے ہیں، اسی لیے میں بھی آپ کو دلبر جانی بولوں گی۔ تم بھی تو بہت پیاری ہو، کیا میں تمہیں دلبر جانم بولوں؟ وہ اپنے لب کاٹتا شرارت سے بولا۔ ہاں اب بول سکتے ہیں، مگر آپ مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی، آپ کی آنکھیں، سب بہت پیارا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو چھو چھو کر محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ سالم اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ان پر لب رکھ گیا تھا۔ تم بھی بہت پیاری ہو اور مجھے بہت اچھی لگتی ہو، وہ نرمی سے کہتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ شرمائی۔ چلو سو جاؤ، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دھیمے لہجے میں بولا۔ آپ کل مجھے لے کر جائیں گے نا؟ ہاں میری جان، سو گی تو لے کر جاؤں گا نا۔ جلدی سے سو، نہیں تو نہیں لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں سو رہی ہوں، وہ فوراً سے کہتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس کی گہری ہوتی سانسوں سے سالم کو معلوم ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے۔ وہ اس کا معصوم چہرہ مسکرا کر دیکھتا، جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا، خود بھی اپنی آنکھیں موند گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی گہری سانسیں اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ وقت ان دونوں کو دیکھتا مسکرایا۔ اگلے دن صبح صبح ہی وہ اس کو لے کر شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اتنی جلدی جانے کے باوجود بھی اس کی میڈم صاحبہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی میڈم صاحبہ تو اتنی پڑھاکو تھی۔ کافی سر کھپانے کے بعد وہ ٹھیک 12 بجے دوبارہ سے حویلی آ گئے تھے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ڈرائنگ روم میں بہت سارے مہمانوں کے بیچ بیٹھی دادی جان ان دونوں کو دیکھتی مسکرا دی۔ کہاں چلے گئے تھے تم دونوں؟ دادی جان مسکراتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئی۔ دادی جان، وہ آپ نے کہا تھا نا کہ اگر میں بیٹا دوں گی تو یہ میرا شہر کے کالج میں داخلہ کروا دیں گے، مگر میرے دلبر جانی بہت اچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بہت سارا پڑھ لو، پھر ہم بہت سارے بچے لائیں گے، مگر ابھی نہیں۔ وہ اپنے دوپٹے کو اپنی انگلی پر لپیٹتی شرما کر بولی۔ اس کی باتیں سن وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی معصوم بیوی سارے پول پٹی کھول چکی تھی۔ دادی جان اس کو سرخ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ماہین میری جان، آپ کمرے میں جاؤ، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ صحیح ہے، ہاں پھر میری کتابیں بھی لانی ہیں۔ ہاں ہاں، ہم دونوں رات میں چلیں گے، بہت ساری کتابیں لے کر آئیں گے۔ اب جلدی سے جاؤ کمرے میں۔ وہ اس کو پچکارتا وہاں سے بھیج چکا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں سالم؟ یہ شادی میں نے وارث کے لیے کروائی تھی، مجھے وارث چاہیے سالم۔ دادی جان، پہلے بھی آپ کی بات مان کر میں نے شادی کی تھی، کیا ملا؟ بھاگ گئی نا چھوڑ کر مجھے۔ اس کی بات پر ربینہ بیگم ہلکی ہوئی۔ وہ چھوڑ گئی تھی مگر یہ چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ جانتا ہوں دادی جان، مگر اس دفعہ بھی آپ نے جھوٹ بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 13 سال کی ہے وہ، کیسے وہ ان سب معاملات کو ہینڈل کرے گی؟ کیسے وہ ابھی ایک بچہ پال سکتی ہے؟
آپ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولیں گی میں نے نہیں سوچا تھا۔ کتنی چالاکی سے آپ نے نکاح نامے میں 20 سال عمر لکھوا دی تھی۔ مجھے بہت دکھ پہنچا ہے دادی آپ کے اس عمل سے۔ بیٹا اگر میں اصلی عمر لکھواتی تو تم اس سے شادی نہیں کرتے، اور وہ جتنی پیاری تھی میں اس کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے دادی، پھر اس کے بڑے ہونے تک آپ انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کا وارث آپ کو ضرور ملے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ روبینہ بیگم ناراض سی ہوتی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ واقعی وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اتنی چھوٹی بچی بھلا کیسے کوئی بچہ سنبھال سکتی تھی؟ مگر اب وہ انتظار کرنے کو تیار تھی۔ اپنے پوتے کے ساتھ وہ بہت زیادہ زبردستی کر چکی تھی۔ یہ پہلا معاملہ تھا جس میں وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 5 سال بعد وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ 13 سالہ مہین اب ایک 18 سالہ خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید نکھر گئی تھی۔ اس کے نکھرے پن میں سب سے بڑا ہاتھ سالم شہاب کا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بیوی سے اتنا پیار کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت نے اس کے وجود میں ایک الگ ہی نکھار بخش دیا تھا۔ 5 سالوں میں وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھے مقام پر فائز ہو گئی تھی۔ اس مقام پر پہنچنے میں سالم نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھدار بھی ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت وہ اپنے شوہر کو بے تحاشا چاہنے لگی تھی۔ آج وہ پورے 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کو بے صبری سے سالم کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی سالم اس کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور آج وہ بڑی ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ بے تحاشا خوش تھی۔ وہ کھڑکی کے آگے کھڑی پچھلے آدھے گھنٹے سے سالم کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیشہ اس وقت تک سالم آ جایا کرتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ سالم بہادر آئے ہی نہیں تھے۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی اس کی گاڑی کی بیپ پر وہ مسکرا دی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو کھڑکی کے آگے کھڑے دیکھ وہ مسکرا دیا۔ اس کے لمبے خوبصورت بال اب بھی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ خوبصورت چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ نفاست سے تیار تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا رات تک تیار ہونا، تم کچھ زیادہ جلدی تیار نہیں ہو گئی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ بس میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جلدی تیار ہو گئی۔ وہ اس کو کالر ٹھیک کرتی مسکرائی۔ اچھا میری جان، چلتے ہیں پھر؟ جی سالم چلیں۔ اس کے سالم کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کی بیگم بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اس خوبصورت نام کو بھی بھول گئی تھی۔ جان، اب تو مجھے دلبر جانی نہیں کہتی، وہ شرارت سے کہتا اس کو سرخ ہونے پر مجبور کر گیا۔ آج سے 5 سال پہلے وہ اس کو سرخ کرتی تھی، آج پورے 5 سال بعد جا کر وہ اس کو سرخ کر رہا تھا۔ واہ، دونوں ہی میاں بیوی کی کیا بات تھی، ٹکر کے تھے۔ زیادہ باتیں نہیں کریں، چلیں۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کو احترام سے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی کو بھگاتے ہوئے راستوں پہ ڈال گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کرنے کے بعد اس کی گاڑی ایک بے حد خوبصورت فارم ہاؤس پر آ کر رکی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کو دیکھتے ہی مسکرایا۔ آج اس کی جان پورے 18 سال کی ہو گئی تھی۔ آج ان دونوں کے ملن کی اتنی خوبصورت رات تھی۔ آج کی رات وہ بے تحاشا خوبصورت بنانے کے لیے یہاں بہت ساری تیاریاں کروا چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آتا دروازہ کھولتے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ وہ اس کے اس اقدام پر سرخ ہوئی تھی۔ اس کو سرخ ہوتے دیکھ وہ مسکرا دیا۔ جان، پہلے تو تم خود ہی میری گود میں چڑھ جایا کرتی تھی، اب شرما رہی ہو۔ اس کی بات پر وہ مزید سرخ ہوئی۔ مقابل گن گن کر بدلے لیتا تھا۔ اس کو اپنی بچکانہ حرکتوں پر خود شرمندگی ہونے لگی۔ کتنی بچی تھی نا وہ اس وقت۔ وہ اپنی زبان دانتوں تلے دباتے سالم کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے نرمی سے ماہین کو زمین پر اتارا۔ کمرے کو دیکھتے ہی ماہین کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کمرہ گلاب کی پتیوں سے بنا ہو۔ ہر جگہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ موم بتیاں جلا کر ماحول کو اور خوابناک بنایا ہوا تھا۔ بستر پر پھول کی پتیوں سے ایس لو ایم لکھا تھا۔ وہ سب دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ کیسا لگا میری جان کو سرپرائز؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا نرمی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی بات پر سرخ ہوئی تھی۔ بہت پیارا ہے سب، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سالم، تھینک یو سو مچ سالم، مجھے اتنا پیارا سرپرائز دینے کے لیے۔ وہ اس کے گلے سے لگی، بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ شخص اس کے کسی نیکی کا ثواب تھا، اس کو آج معلوم ہو گیا تھا۔ آئی لو یو سو مچ سالم، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے۔ جب آپ کی زندگی میں آئی تھی ایک بچی تھی، مگر آپ نے مجھے وہ بنا دیا جو شاید میں نہیں بن سکتی تھی۔ اگر آپ کے علاوہ اس وقت میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتی۔ میری زندگی کو سنوارنے میں سب سے زیادہ آپ کا ہاتھ ہے سالم۔ بہت محبت ہے مجھے آپ سے، شکریہ مجھے اتنا کچھ بنانے کے لیے، وہ نرمی سے کہتی اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی۔ سالم اس کے منہ سے محبت کا اتنا خوبصورت اظہار سن کر مسکرا دیا۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔
اب کہ وہ اس کی پشت پر بھی اپنے ہاتھ باندھ چکا تھا۔ تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، مگر میں کہتا ہوں کہ تم نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ میں آج پہلے سے زیادہ کامیاب ہوں۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ جب تم میری زندگی میں آئی ایک طریقے سے زبردستی ہی آئی تھی۔ میں وہ شادی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں، مگر تم نے میری زندگی میں آ کے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ میری جان، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم میرے لیے وہ بن گئی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا ماہین۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی بھی کسی حال میں بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ نہیں تو تمہارا سالم تمہارے بغیر مر جائے گا۔ اس کی بات پر وہ مزید شدت سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ آپ کے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی سالم۔ آپ مجھے چھوڑ کر جانے کا کہہ رہے ہیں۔ وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بس آپ بھی کبھی مت بدلیے گا۔ کبھی نہیں بدلوں گا میری جان، وہ نرمی سے کہتا اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر ماہی شرما کر مزید اس کے سینے میں چھپنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر اس کا قہقہ کمرے میں گونجتا چلا گیا۔